الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. واسع ذنب من بسر ساما مدد قبل ایدی مدد کعبہ و ایمان مدد. واہ کیا مرتبہ اے غوث کے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا. میرا خواجہ عطائے رسول ہے، وہ بہار چشت کا پھول ہے، وہ بہار گلشن فاطمہ، چمن علی کا نہال ہے. اور درس قرآن اگر ہم نے بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. دل میں آیات اترتی تو اجالا ہوتا، نفرت و بغض کو سینوں میں نہ پالا ہوتا. اپنے ہاتھوں سے نہ یوں خود کو مٹایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. بن کے دستور حیات آیا جو انسان کے لیے، نسخہ کیمیا ہر درد کے درمان کے لیے. رب کے احکام سے دامن نہ چرایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. اور تھاما قرآن تو قیصر و کسریٰ کیے نابود، اس سے منہ پھیر کے خطرے میں ہے امت کا وجود. درس قرآن اگر ہم نے بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. درس قرآن اگر ہم نے بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. اب حفیظ جالندھری ہمارے ملک پاکستان کا قومی ترانہ لکھنے والے شاعر، انہوں نے یہ نظم تحریر کی کہ درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا تو یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. اب انہوں نے جس انداز میں جس چیز کو سامنے رکھ کر معاشرے کی یہ نظم تحریر کی، لیکن ہمارے سامنے اس وقت ملک پاکستان کی بدحالیاں، ملک پاکستان کی بدحالیوں کو دیکھ کر
ہم نے آج اس نظم کو پڑھنے کی کوشش کی ہے کہ جناب آج اور ہمارے موضوع کا جو دائرہ کار ہے نا، وہ آج ہندوستان کی طرف ہے کہ آج ہندوستان، انڈیا چاند پر چلا گیا۔ یہ گزشتہ دن یہ واقعہ پیش آیا۔ 3 سال سے انڈیا کوشش کر رہا تھا اور بالآخر انڈیا چاند پر پہنچ گیا۔ عالمی نظام کے تحت تو بہت اچھی بات ہے، اور ہمیں انڈیا کے چاند پر جانے کا کوئی دکھ بھی نہیں۔ ہمیں دکھ صرف ایک چیز کا ہے جو ہر مسلمان کے دل میں ہونا چاہیے، لیکن ہر مسلمان کے دل میں دکھ ہے نہیں، اور وہ دکھ یہی ہے کہ درس قرآن اگر ہم نے بھلایا ہوتا تو آج انڈیا نہیں، چاند پر پاکستان ہوتا۔ بات صرف تھوڑی سی ہے، قرآن 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 قرآن۔ حفیظ جالندری نے بڑی پیاری بات کی کہ تھاما قرآن تو کیے قیصر و کسریٰ نابود، یعنی حضرات خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، انہوں نے اپنے نظام حکومت میں قرآن کے نظام کو جب دخل دیا، قرآن کے قوانین کو جب ڈالا، تو قیصر و کسریٰ جیسی بڑی سپر پاوریں انہیں شکست دے کر فتح حاصل کر لی۔ سپر پاور سمجھتے ہیں جناب، جیسے آج چائنا اور امریکہ بنا ہوا ہے، قیصر و کسریٰ اس انداز کی سپر پاوریں تھیں۔ ان کے پاس فوج، اسلحہ، تکنیکی معاملات، ٹیکنیکل چیزیں سب کچھ موجود تھا۔ بڑے بڑے سائنسدان قیصر و کسریٰ میں موجود تھے، لیکن جب حضرات خلفائے راشدین نے نظام حکومت قرآن کے مطابق چلایا ہے تو قیصر و کسریٰ کو بھی نابود کر لیا، انہیں بھی شکست کا سامنا کرنا پڑا اور حضرات خلفاء فتح یاب ہو گئے۔ اور پھر آگے لکھتے ہیں کہ اس سے منہ پھیر کر آج خطرے میں ہے امت کا وجود۔ آج سب کے سامنے امت مسلمہ، جسے امت واحدہ کہا جاتا ہے، یعنی متحد امت، اگر آج زمانے میں قرآن کا قانون ہوتا تو امت مسلمہ ٹکڑے ٹکڑے، پارا پارا ہو کر 56 ممالک میں تقسیم نہ ہوئی ہوتی۔ لیکن افسوس یہ ہے، ہم لعنت بیچتے ہیں باقی 55 پر، ہم اپنے پاکستان کی بات کریں گے کہ جناب ملک پاکستان میں آج بھی ہماری لبرل بننے کی، سیکولر بننے کی ناکام کوششوں نے ہمیں پوری دنیا سے پیچھے کر دیا۔ اور آج آپ کسی پڑھے لکھے جاہل سے پوچھیں گے کہ جناب آپ کیا کہتے ہیں، ملک میں اسلامی قانون ہونے چاہیے، ملک میں اسلام کا نظام ہونا چاہیے، ملک میں قرآن کا نظام ہونا چاہیے، تو پڑھا لکھا جاہل، لبرل قسم کا آدمی، جسے آج بھی مغربی تہذیب متاثر کر رہی ہے، وہ آج بھی یہ کہے گا نہیں، دین کا اور سیاست کا یا نظام حکومت کا اور قرآن کا کیا تعلق ہے؟ لیکن در حقیقت دین اسلام، ہم نے گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا، دین اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے، چاہے وہ گھر کے قانون بنانے ہو، چاہے علاقے کے قانون بنانے ہو، محلے کے قانون بنانے ہو، یا پوری ریاست کے قانون بنانے ہو، دین اسلام اور قرآن مکمل ضابطہ حیات ہے۔ قرآن نے ہمیں ہر عمل وہ بالکل تھیوری پیش کر دی، جناب یہ تھیوری ہے، اب اس پر پریکٹیکل کرنا
قوم کا کام ہے یہ قرآن. لیکن افسوس، سارا افسوس ہمارا یہی کہ درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. اور یہ مولانا حفیظ جالندھری، آج جو ہم نے یہ موضوع کو چنا ہے نا، آپ یوں سمجھیں کہ ہم نے بڑی دلیری دکھائی. جب ہم رات کو بیٹھ کر سوچ رہے تھے کہ یار آج جو ہم باتیں جمعہ میں کرنے والے ہیں، جمعہ میں جو باتیں ہونے والی ہیں، ایسا نہ ہو معاملہ ہی ختم ہو جائے، اگلا جمعہ آپ کسی اور کی شکل دیکھ رہے ہوں. ایسا نہ ہو علاقے والے مخالف ہو جائیں، ایسا نہ ہو فلاں مخالف ہو جائے. تو حفیظ جالندھری کا بڑا پیارا شعر نظروں کے سامنے آیا. آپ لکھتے ہیں، اندیشہ غربت سے حق چھوڑا تھا حفیظ، اندیشہ غربت سے حق چھوڑا تھا حفیظ، سوچتا ہوں تو دل خوف سے ہل جاتا ہے، اس دار میں تو رزق کتوں کو بھی مل جاتا ہے. یہ زمانہ تو رزق تو کتوں کو بھی مل جاتا ہے، تو پھر رزق کی خاطر حق چھوڑ دیں؟ نہ بھائی، یہ تو خون میں شامل ہی نہیں. بہرحال ہم نے اس موضوع کا انتخاب صرف اسی لیے کیا کہ آج ہماری قوم، جیسے پچھلا جمعہ گزرا ہم نے آپ کو ایک واقعہ سنایا کہ جناب پاکستان کے ایک علاقے فیصل آباد میں، پاکستان کا ایک شہر فیصل آباد کا علاقہ جڑاں والا، وہاں قرآن پاک کی اور حضور علیہ السلام کی توہین ہوئی ہے. اور اس توہین کے نتیجے میں کچھ کم عقل لوگوں نے عیسائیوں کے چرچ کو آگ لگا دی. بہت غلط کام کیا تھا. اب قرآن پاک کی یہاں پر توہین ہو گئی. پھر آپ ایک اور چیز آپ کے سامنے ہے، ہماری پاکستانی سیاست، جناب یہ پاکستان تحریک انصاف کی جو چیئرمین ہیں عمران خان صاحب، انہیں پولیس کی طرف سے گرفتاری کا حکم، وہ گرفتار ہو گئے. ان کے کارکنوں کو پورا حق ہے کہ وہ عمران خان صاحب کی گرفتاری پر مذمت بھی کریں اور احتجاج بھی کریں، دھرنے بھی کریں، جو بن پڑتا ہے وہ کریں. لیکن کم سے کم جس طرح چرچ کے جل جانے پر مسلمانوں نے احتجاج کیا، سوشل میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر چرچ جل گیا، جس مسلمان کو دیکھو کہ جناب چرچ جل گیا، چرچ جلا دیا گیا، چرچ جلا دیا گیا. ہمیں بھی افسوس ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. آج سوشل میڈیا پر اور الیکٹرانک میڈیا پر، اخبار میں جہاں دیکھو وہاں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان، جناب ہمارے لیڈر کو گرفتار کر لیا. ٹھیک ہے، نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اس عمل کے ساتھ ساتھ ملک پاکستان میں ایک اور کام بھی ہوا کہ قرآن پاک کو معاذ اللہ، قرآن پاک کے نسخے کو شہید کر دیا گیا. اس کا کسی پر کوئی اثر نہیں، کوئی احتجاج نہیں، کوئی سوشل میڈیا پر بات نہیں، کسی بھی چیز کا بائیکاٹ نہیں. تو ہمارا احتجاج اور ہماری تقریریں، ہمارا خون، ہماری گردنیں، ہمارے مائک، ہماری سارے فلسفے وہ صرف قرآن کے لیے ہیں. اس بات کا لبرلز، سیکولرز اور تمام لوگوں کو خیال ہونا چاہیے کہ جو حقیقی مسلمان ہے وہ بات سب کی ایک طرف رکھتا ہے، قرآن کو سامنے رکھتا ہے. اور آج نتیجہ یہ نکلا کہ ہم نے اپنے سیاسی لیڈروں کو اپنا باپ بنایا. کوئی بھی ہو، اوپر سے لے کے نیچے تک، نیچے سے اوپر تک، 1948 سے 2023 تک ہم کسی ایک کے مخالف نہیں، ہم سب کے مخالف ہیں. جنہوں نے اسلام خلاف کام کیے، اسلام کے لیے کوئی لفظ نہ بولا، ہم سب کے خلاف ہیں. کہ جناب آج ہمیں نتیجہ یہ ملا، آج ہمیں
یہ تحفہ ملا کہ آج انڈیا چاند پر ہے اور ہم آج بھی سڑکوں پر کھڑے ہو کر بجلی کے بل جلا رہے ہیں. یہ نتیجہ ہے. 1947 سے آج تک علماء کہہ رہے ہیں جناب نظام قرآن یہی واحد حل ہے اور ان کافروں کا علاج جہاد ہے. 1947 سے 2023 آ گیا, علماء کھڑے ہو کر چیخ رہے ہیں, چلا رہے ہیں کہ جناب قرآن 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 لے آؤ. لیکن ہماری عوام اور ہمارے سیاستدان, انہوں نے اتنا پیارا کام کیا, سارے لوگوں کو لبرل بنا دیا, سارے لوگوں کو سیکولر بنا دیا, سارے لوگوں کو ملحد بنا دیا, سارے لوگوں کو, بہت ساری کیٹیگریاں ہمارے اس معاشرے میں پیدا ہونے لگیں. کسی کو لسانیت کے نام پر, کسی کو فرقہ واریت کے نام پر, کسی کو کس نام پر, کسی کو کس نام پر, کسی کو سیاست کے نام پر, کسی کو پارٹی کے نام پر. بس ہمارے سیاستدانوں نے لڑوانے کی کوشش کی ہے, اور ایک ہر دفعہ ایک نئی ٹوپی, ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے. ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے, ہمیں قرآن چاہیے. کیا چاہیے؟ بولے جی, قرآن چاہیے. یہ بات واضح اور اٹل ہے. اب جب انڈیا چاند پر پہنچا ہے, ایز اے سائنس اسٹوڈنٹ, جو سائنس کا طالب علم ہو, اس کے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ جناب انڈیا چاند پر گیا. تو وہ یہ کہتا ہے کہ انڈیا چاند پر نہیں گیا, سائنس کا ایک نیا طالب علم چاند پر گیا اور وہ نئی نئی تحقیقیں کرے گا. اب انڈیا چاند پر چلا گیا, ہم پاکستان میں آج بھی رونا رو رہے ہیں. مہنگائی, بجلی, پانی, گیس, لوڈ شیڈنگ وغیرہ وغیرہ, ساری نحوستیں یہی ہیں. اور 1947 سے اب تک علماء, فقہا, ان کا رونا کیا ہے؟ قرآن 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 قرآن. اب میں آپ کو نتیجے کی طرف لاؤں گا. جب انڈیا چاند پر گیا ہے تو اب ہمارے لوگ, میں, آپ, دیگر اسکول کالجز کے لڑکے, ٹیچرز اور آفیسز کے لوگ اور دیگر شعبہ جات والے, سب لبرلز, دیندار, مذہبی طبقہ, سب کے سب ایک کام کر رہے ہیں. کیا کام کر رہے ہیں؟ اسٹیٹس لگا رہے ہیں, مذاق اڑا رہے ہیں. بھائی کس کا مذاق اڑا رہے ہیں؟ اپنی فوج کا مذاق اڑا رہے ہیں. اب ساری دنیا کے سامنے انڈیا نے تمہیں ذلیل کر دیا, ساری دنیا کے سامنے انڈیا نے تمہیں ذلیل کر دیا. اب تم کھڑے ہو کر اپنے ملک کو, اپنی فوج کو, اپنی آرمی کو, اپنے لوگوں کو ذلیل کر رہے ہو. فیس بک پر ایک ویڈیو میں نے کل دیکھی, اتنی بھائی واہ, اتنی پیاری ویڈیو. وہ ایک صاحب کھڑے اور ان کے ساتھ جو ہے نا وہ پاکستان کا جھنڈا, اور ایک صاحب جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں ٹیبل پر اور ان کے ساتھ برطانیہ کا جھنڈا ہے. برطانیہ سے لیا نا ہم نے ملک. اب یہ جو صاحب کھڑے نا پاکستان کا جھنڈا لے کر, یہ ایک فائل برطانیہ کے جھنڈے والے کو واپس کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں سر یہ پاکستان واپس کرانا تھا. اللہ, سر یہ پاکستان واپس کرانا تھا. اب وہ برطانیہ کا بندہ پوچھ رہا بھائی کیوں واپس کیوں کرانا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں سر اس پاکستان میں ہم نے ڈیموکریسی بھی اپلائی کر لی, جمہوریت بھی اپلائی کر لی, ہم نے ڈکٹیٹرشپ بھی اپلائی کر لی, ریزیڈینشل بھی اپلائی کر لیا, سب کچھ اپلائی کر لیا, لیکن پاکستان ہم سے چل نہیں پا رہا. اب وہ برطانیہ کا بندہ کہہ رہا ہے بھائی کیا مسئلہ ہے, انڈیا بھی تو تمہارے ساتھ ہی دیا تھا, وہ تو چل رہا ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ سر یہ مینوفیکچرنگ فالٹ ہے, آپ پاکستان واپس کر لیں.
میرا تو بڑا خون کھولا اس ویڈیو کو دیکھ کر. پاکستان واپس کر لیں. اور یہ والی جو ویڈیو ہے نا، یہ ایک ہی سیاسی تنظیم کے لوگ لگا رہے ہیں جن کے لیے اپنا سیاسی لیڈر زیادہ عزیز ہو چکا ہے، اور اللہ کا رسول، قرآن، صحابہ، اہل بیت سب سے بڑھ کر وہ لیڈر بن چکا ہے. وہ کسی چیز کے لیے بات نہیں کرتے، وہ صرف اپنے لیڈر کے لیے بات کرتے ہیں. پاکستان سے مخالفت، پاکستان سے نفرت، پاکستان کے اداروں سے نفرت، صرف اپنے لیڈر کی محبت میں. بہرحال ساری چیزیں اپلائی کر لیں، اور آپ سب بھی موجود ہیں. ہمارے ملک میں جمہوریت اپلائی ہو چکی ہے. جواب، آج ہر بات کا جواب مجھے چاہیے. جمہوریت اپلائی ہو چکی ہے، ہو گئی ہے نا. ہمارے ملک میں ماشاء اللہ لگ چکا ہے، ہو چکا ہے نا. ہمارے ملک میں عوامی معاشی نظام بھی بن چکا ہے. اب بتائیں 76 سال میں قرآن ابھی تک نظام میں شامل ہوا یا نہیں ہوا؟ قرآن ابھی تک نظام میں شامل ہوا ہے یا نہیں؟ نہیں ہوا. سب کچھ تم نے آزما لیا. اب الیکشن ہوں گے اور آپ قسم لے لیں. میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بھئی فلاں سیاسی تنظیم کا ساتھ دو، چھوڑ دو یار. جس پہ تمہارا دل ٹھکے اس کا ساتھ دو، لیکن تنظیم ہونی چاہیے قرآن والی. ہاں بالکل. آج فیصلہ ہم فیصلہ کر کے آئے. آج اب قرآن کے لیے اٹھنا پڑے گا. پچھلے جو بدھ کو واقعہ پیش آیا، قرآن، میں نے وہ ویڈیو دیکھی ہے. میں اگر آپ کو بتاؤں نا، میں پوری دیکھ بھی نہ سکا. وہ صاحب نے قرآن لیا ہے اور قرآن کو ایسے اچھالا، اور قرآن کو اچھالنے کے بعد معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ اپنے فٹ بال دیکھیے، میں قرآن کی بات نہیں کر رہا ہوں. فٹ بال اچھالتے ہیں، اچھالنے کے بعد نیچے آتی ہے. اب فٹ بال کو پاؤں سے ایسے کیا جاتا ہے. یہ کچھ قرآن کے ساتھ ہوا ہے آپ کے. یہ آپ کے ہمارے قرآن کے ساتھ ہوا ہے. سویڈن میں ہو گیا. ہم سویڈن کا کیا کر سکتے ہیں؟ کیا بگاڑ سکتے ہیں سویڈن کا؟ لیکن جو پاکستان میں قرآن کو اچھال کر فٹ بال بنا کر کھیل رہا ہے مردود، ہم اس کا کیوں کچھ نہیں کر پا رہے؟ تم سے مجھ سے سب سے آخرت میں سوال ہوگا. بولو مولانا، قرآن کو توہین قرآن کی گئی، تمہارے ملک میں کی گئی، تم کیا کر سکے؟ مولا اے پروردگار، ہم کیا کر سکتے تھے؟ تم یہ کر سکتے تھے کہ تم اس قرآن کو جس کی توہین کی گئی، اس قرآن کو اس ملک کا سربراہ بنا دیتے. مولا ہم تو لبرل ہو چکے تھے نا. مولا یہ سوال جب رب کرے گا تو یہ جواب تمہارا چلے گا. مولا ہم تو لبرل ہو چکے تھے، ہم نے تو قرآن کو سیاست سے جدا کر دیا تھا. حضور علیہ السلام نے 10 سال نظام حکومت چلایا، پھر صدیق اکبر نے نظام حکومت چلایا، پھر فاروق اعظم نے، پھر عثمان غنی نے، پھر مولا علی نے، پھر امام حسن نے. مولا وہ نظام حکومت ہم تو الگ کر چکے تھے. اب ہمیں نہیں معلوم تھا کہ یہ نظام کون سا ہے اور یہ نظام کون سا ہے. پھر رب فرمائے گا، کیا تمہاری مسجد کے ملا تمہیں نہیں بتاتے تھے کہ قرآن بھی ایک نظام ہے؟ حضور علیہ السلام کا دین بھی ایک نظام ہے. اب یہاں پر آپ کا جو جواب ہوگا، بتائیے آپ رب کے آگے جواب دیں گے؟ مولا خاموش، چپ. امام صاحب نے بتایا تو تھا قرآن ایک نظام ہے. امام صاحب نے کہا تھا کہ دین ایک نظام ہے. حضور علیہ السلام کا فرمان ایک نظام ہے، ہمیں بتایا تھا. پھر لیکن مولا ہم کیا کرتے؟
قرآن سے زیادہ محبوب ہمارا سیاسی لیڈر تھا، مولا ہم کیا کرتے؟ قرآن سے زیادہ محبوب ہماری سیاسی تنظیمیں تھیں، مولا ہم کیا کرتے؟ قرآن سے زیادہ محبوب، دین مصطفی سے زیادہ محبوب، نظام مصطفیٰ سے زیادہ محبوب ہم نے اپنی سیاسی تنظیموں کو بنا رکھا تھا، ہم نے اپنے سیاسی لیڈروں کو بنا رکھا تھا، ہم نے اپنے سیاسی منشور بنا رکھے تھے، اس لیے ہم تیرے قرآن کو فالو نہ کر سکے، ہم تیرے قرآن کی پیروی نہ کر سکے۔ پھر اللہ رب العزت فرمائے گا تو اب مجھ سے لینے کیا آئے ہو؟ اتنا کچھ تم نے دنیا میں کر لیا، اب مجھ سے لینے کیا آئے ہو؟ اب تمہارا حصہ کچھ بھی نہیں۔ اور اس وقت اگر رب باری تعالیٰ نے جہنم کی طرف ہمارا حکم نامہ جاری کر دیا نا، تو پھر لگاتے رہنا نعرے، فلاں صاحب بچائیے، فلاں صاحب بچائیے، فلاں صاحب، جن کے دنیا میں زندہ باد کے نعرے لگائے نا، پھر چلانا ان کے نام کو۔ اگر وہ مدد کو آ جائیں تو پھر ہم بھی وہیں ہوں گے، آپ بھی وہیں ہوں گے، دیکھا جائے گا۔ جتنے موجود ہیں نا پورے پاکستان میں جتنے موجود ہیں مسلمان، کسی سے پکڑ کے پوچھنا، ہاں بھائی حشر میں تمہارا سیاسی لیڈر بچانے آئے گا؟ وہ کہے گا نہیں۔ پورا یقین ہے نہیں آئے گا۔ پھر پوچھو تمہیں یقین ہے حشر میں تمہیں قرآن بچا سکتا ہے؟ ہاں یقین ہے۔ تمہیں پورا یقین ہے حشر کے میدان میں تمہیں حضور علیہ السلام بچا سکتے ہیں؟ کہے گا ہاں یقین ہے۔ تو پھر نظام قرآن، نظام مصطفیٰ، اس کے لیے تم نے کبھی کوشش کیوں نہیں کی؟ جب تمہیں یقین تھا کہ بچت ہو سکتی ہے، اور یقین بھی اتنا کامل، اور ہم سنیوں کا تو یقین واقعی اتنا کامل ہے کہ جناب سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، اتنا کامل یقین ہے ہمارا۔ لیکن پھر بھی امام صاحب یہ کہنے کی اور باتیں ہیں، کرنے کی باتیں نہیں۔ کہنے کے لیے آپ اچھی بات کر رہے ہیں کہ نظام قرآن اور نظام مصطفیٰ کہنے کے لیے اچھا ہے، لیکن ہم اس پر عمل نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کہ ہمیں اپنا سیاسی لیڈر زیادہ محبوب ہے۔ یہ ہے ہمارا حسن زندگی۔ کتنی پیاری زندگی ہے۔ 76 سال سے علماء تمہیں قرآن کی طرف بلا رہے ہیں، لیکن تمہاری کوشش یہ ہے کہ قرآن چھوڑو، قرآن کو چھوڑو، قرآن کی بات نہ کرو، قرآن کا ذکر نہ کرو۔ آج آپ لوگوں کو تحفہ مل رہا ہے نا، بجلی کے بل جو سڑکوں پر جل رہے ہیں، یہ تحفہ آپ کو قرآن نے دیا ہے؟ بولے جی، اگر قرآن ہوتا نظام میں تو کیا آپ پر مہنگائی کا اس طرح طوفان ہوتا؟ کون کون یقین کرتا ہے دین اسلام ہر ایک کے حقوق ادا کرتا ہے؟ بتائیں، ہاتھ کھڑا کریں، کس کس کو یقین ہے قرآن اور دین اسلام ہر ایک کے حقوق دیتا ہے؟ بیٹھے نیچے کر، یقین سب کو ہے، نیچے کرو ہاتھ بھائی، یقین سب کو ہے۔ کیسی عجیب قوم، میں بھی شامل ہوں بھائی، ہمارے بھی انگوٹھے پتہ نہیں کس کس کو لگے ہوں گے، میں بھی شامل ہوں نا۔ یقین سب کو ہے کہ دین اسلام، قرآن سب کو حقوق دینے کا پابند ہے۔ اللہ نے کیا، جانوروں کے بھی حقوق، انسانوں کے بھی حقوق۔ فتح مکہ میں اگر کتی بچے دے دے بیچ میں، تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں خبردار صحابہ بیچ میں آ جاؤ، اس کتی کے بچوں کی حفاظت کرو۔ کتیا کے بچوں کی حفاظت کرنے کا حکم اسلام، قرآن، دین دیتا ہے، لیکن ہمارا یقین نہیں، محض باتوں کی حد تک، صرف باتوں کی حد تک۔
کہ جناب قرآن حقوق سب کے ادا کرتا ہے، صرف باتیں ہیں، ہاتھ کھڑے کر لیے بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ ہاتھ لگیں گے اسی کو جو قرآن کے خلاف ہوگا۔ ہاں ابھی جو ہماری نگراں حکومت ہے، آج ہم بہت بکھرے ہوئے ہیں بھائی، انڈیا چاند پر گیا، بہت اچھی بات ہے، یہ چاند پر ہمیں ہونا چاہیے تھا۔ ہم کیسے ہوتے؟ میں آپ کو اقبال سنا رہا ہوں، بولیں سبحان اللہ۔ ہاں اقبال سنا رہا ہوں، اقبال کو بھی ہم نے بچوں کی کتابوں کی نظموں تک محدود کر دیا، بھائی بچوں پڑھو جگنو، تو اقبال کی نظم جگنو کتابوں میں، نرسری اور KG 1 KG 2 میں۔ اقبال نے تو ہماری حقیقت کھول کے رکھ دی بھائی۔ اب ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں تم ہو آپس میں غضبناک، تم ہو آپس میں غضبناک، وہ آپس میں رحیم۔ کافر آپس میں، اور تم ہو آپس میں غضبناک، وہ آپس میں رحیم۔ تم خطا کار و خطا بھی، وہ خطا پوش و کریم۔ چاہتے سب ہیں کہ اوج ثریا پہ مقیم۔ میں کسی سے بھی پوچھوں نا ابھی کہ ہاں بھائی چاہتے ہو تم ملک میں خوشحالی آئے، تم چاہتے ہو اس ملک کا جھنڈا، اس ملک کا پرچم ساری دنیا پر حکومت کرے، سب کہیں گے ہاں ہاں ہم چاہتے پاکستان کی حکومت ساری دنیا پر ہو۔ تو یہی اقبال کہہ رہا ہے، چاہتے ہو کہ اوج ثریا پہ ہو مقیم، پہلے ویسا کوئی پیدا کرے قلب سلیم۔ ویسے بن کر بھی تو دکھاؤ۔ پھر اقبال کہتا ہے، اقبال نے تو ہمیں بالکل ننگا کر دیا ہے۔ ایک ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، نہیں جس قوم کو پروائے نشے من تم ہو، اور بجلیاں جس میں ہو آسودہ وہ خرمن تم ہو، اور بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے کفن مدفن تم ہو۔ ہم نے محض دین کو مزاروں پر جانے کے لیے، ہم نے محض دین کو چندے مزارات یا رقص کی محفلوں کے لیے اپنے نوٹ خرچ کرنے کے لیے، ہم نے دین کو صرف چادریں چڑھانے کے لیے، ہم نے دین کو قرآن کو صرف الماری پر سجانے کے لیے، ہم نے اس قرآن کو محض اپنی بیٹی کی رخصتی کے وقت سر پر سجانے کے لیے رکھا ہے۔ اگر اس قرآن کو بیٹی کی رخصتی کے وقت سر پہ سجانے کے بعد یہ بھی کہا جاتا یہ بیٹی یہ قرآن نظام زندگی ہے، اگر ہم قرآن کو اپنی الماریوں پر سجانے کے بجائے اپنے انگوٹھوں پر لگا کر ووٹ دیتے، اگر ہم قرآن کو اپنے نظام میں شامل کرتے، تو آج جو رسوائی، جو بے کسی کا عالم ساری دنیا کے سامنے پاکستان کا ہے ہرگز نہ ہوتا۔ آج جو رسوائی، اور ہمارا کیا ہے، ہم کہہ رہے ہیں انڈیا چاند پر چلا گیا، اب اسٹیٹس دیکھیں، اسٹیٹس لگ رہا ہے ہم بھارت کی چاند پر ناجائز قبضے کی مذمت کرتے ہیں، چاند بنے گا پاکستان، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، چاند بنے گا پاکستان۔ بھائی واہ، آرمی کو ہم پوری دنیا کے سامنے ذلیل کر رہے ہیں، اپنی فوج کو پوری دنیا کے سامنے، تمہارے دل میں نفرت ہے رکھو دل میں، پوری دنیا کے سامنے انڈیا نے تمہیں ذلیل و رسوا کر دیا، اور اب اپنی آرمی کو پوری دنیا کے سامنے خود ذلیل کر رہے ہیں۔ کیسے؟ آپ کو یاد ہوگا ISPR نے کچھ عرصہ پہلے ایک پیٹریوٹک سانگ نکالا تھا، انڈیا جا جا کشمیر سے نکل جا۔ اب اسٹیٹس لگ رہے ہیں انڈیا جا جا چاند سے نکل جا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اسٹیٹس لگ رہے ہیں ISPR کا انڈیا کو منہ توڑ جواب۔ اچھا بھائی جواب کیا ہے؟ وہ نیچے لکھا ہے ISPR نے انڈیا کو منہ توڑ جواب دیا۔ کیا جواب دیا؟ چاند پر تو چلے گئے، جنت میں نہیں جا سکتے، جنت میں تو ہم ہی جائیں گے۔
لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اگر یہ سارے کام کرنے کے بجائے ہم نے قرآن کو تھاما ہوتا، حفیظ جالندھری کی نظم دوبارہ سن، درس قرآن گر نہ ہم نے بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. فقط ایک چیز علماء فقہا آپ سے کہہ کہہ کر تھک گئے، 76 سال ہو گئے، لیکن قوم کہتی ہے نہیں بھئی وہ جو ٹوپی ہم نے پچھلی دفعہ پہنی تھی ہمیں وہی ٹوپی پہننی ہے، پر چلنا. بھئی وہ ڈرامہ کیا تھا؟ وہ ڈرامہ تھا بھئی آپ کو روٹی بھی ملے گی، کپڑا بھی ملے گا، مکان بھی ملے گا، آپ ہمیں ووٹ دیں، ووٹ دیں، ووٹ دیں. آپ نے کہا بھئی پچھلی دفعہ بھی تم نے وعدہ کیا تھا، اب بھی کر رہے ہو، چلو بھئی یہ لو، پھر یہ لو بھئی، پھر یہ لو بھئی. میرا آپ سے ایک کہنا، آپ کا نظریہ جو بھی ہو، آپ جس عقیدے کے بھی چاہنے ماننے والے ہیں، آپ صرف اب ملک پاکستان میں ایک سوال آپ سے کروں پھر اس بات کو پورا کرتا ہوں. آپ بتائیے اگر اس پاکستان میں خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے طرز کی حکومت ہوتی تو وہ بدبخت جس نے قرآن کو فٹ بال بنایا ابھی زندہ ہوتا؟ بولے جی. اسلام اقلیتوں کے حقوق بھی دیتا ہے. اسلام عیسائیوں کے، یہودیوں کے، ہندوؤں کے، نصرانیوں سب کے حقوق دیتا ہے، جانوروں کے بھی دیتا ہے. لیکن جو گستاخ ہو اگرچہ وہ کلمہ گو ہو، اسلام اس سے زندہ رہنے کا حق بھی چھین لیتا. اگر قرآن کا نظام ہوتا تو وہ بدبخت جو قرآن کو فٹ بال بنا رہا ہے، اتنا ہی نہیں بھئی قرآن کی فٹ بال بنائی اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس قرآن پر حضور علیہ السلام کا اس میں گرامی معاذ اللہ گالیوں کے ساتھ لکھا گیا. لیکن ہم دیکھیں مسلمان، ہمارے اسٹیٹس گانے، ہمارے اسٹیٹس بھائی واہ انڈیا جا جا چاند سے نکل جا، ہمارے اسٹیٹس انڈیا تمہارے ناجائز چاند کے قبضے کی ہم مذمت کرتے ہیں، چاند بنے گا پاکستان. ہماری قوم کو نا یقین کریں واللہ یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے، عالمی سطح پر ڈوب مرنے کا مقام ہے. انڈیا چاند پر چلا گیا، ہم نسیم شاہ کے ایک چوکے پر اتنا خوش ہیں، اتنا خوش ہیں، اتنا خوش ہیں، پھولے نہیں سما رہے. واہ بھائی واہ، اس قوم کو سلام ہے. وہ چاند پر چلا گیا، ہم ایک چوکے پر واہ بھائی کیا شاٹ لگا ہے، دیکھا یوں پیچھے سے گئی، یوں آگے سے گئی، دیکھا وہ بھائی ہسٹری ریپیٹ ہو گئی. واہ اس قوم کو ہمارا سلام ہے. وہ چاند پر چلا گیا، ہم نسیم شاہ کے ایک چوکے پر اتنا خوش ہیں. اللہ اللہ. اور کیوں خوش ہیں؟ مسلمان نے مسلمان کو ہرایا بھائی، پاکستان نے افغانستان کو ہرایا ہے، اس لیے خوش ہیں. اور انڈیا چاند پر چلا گیا. کبھی اپنے ضمیر سے سوال کریں گے نا؟ کریں، وقت ہے کریں، پوچھیں اپنے ضمیر سے. جب سوال کریں گے نا تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا یار ہمارے پاس تو ڈوب مرنے کے لیے بھی اب زہر نہیں بچا، ہم اتنے رسوا ہو چکے ہیں عالمی سطح پر. صرف ایک ہی وجہ ہے، وجہ صرف ایک ہے، درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا، اور تھاما قرآن تو قیصر و کسریٰ کیے نابود، اور اس سے منہ پھیرا تو آج خطرے میں ہے امت کا وجود. آج قرآن کا نظام ہوتا نا، آپ یقین کریں واللہ آج ہمیں مائک پر یوں رونا نہ پڑتا. مسلمانوں کے گھر چھاپے پڑ رہے ہیں، پورا میڈیا چلا رہا ہے چرچ جل گیا، چرچ جل گیا، چرچ جل گیا، چرچ جل گیا. مسجد رحمت للعالمین میں گھس کر غنڈوں نے فائرنگ کی، اس فائرنگ کا کسی کو کوئی فرق نہ پڑا.
میں تو موجود تھا اس مسجد میں کہ جہاں مسجد میں گھس کر سرکاری گنڈے گھس کر فائرنگ کر دیں، اور ظہر کی نماز ہو، روزے کی حالت میں مسلمان ہو اور مسلمانوں پر فائرنگ کر دی جائے اور 24 مسلمان شہید ہو جائیں اور مسجد رحمت للعالمین کا فرش وہ خون سے لال ہو جائے تو کسی پر کوئی اثر نہیں پڑتا. قرآن پاک کو نظر آتش کر دیا جائے، کسی پر کوئی اثر نہیں پڑتا. قرآن پاک کو معاذ اللہ فٹ بال بنا دیا جائے، کسی پر کوئی اثر نہیں پڑتا. فراز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخیاں کرے، کسی پر کوئی اثر نہیں پڑتا. آج دنیا میں ہر جگہ ہر کافر ہر ملک میں حضور کی توہین کر رہا، اللہ کی توہین کر رہا، اور نہ جانے کیا کیا اس دنیا میں اسلام کے خلاف پروپیگنڈے ہو رہے ہیں، لیکن کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. مسلمان گرفتار ہو جائیں کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، مساجد کے ائمہ گرفتار ہو جائیں کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، مساجد میں بڑے بڑے سپاہی افسران جوتوں کے ساتھ داخل ہو جائیں کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق پڑتا ہے امت مسلمہ کو، لیکن کب پڑتا ہے کہ جب جڑاوالا میں ایک عیسائیوں کا چرچ جلا دیا جائے. بھائی واہ، اس قوم کو ہمارا سلام ہے. لیکن یہ یاد رکھیے جناب، یہ یاد رکھیے، حشر کے میدان میں آپ کو کوئی پکڑے نہ پکڑے، طلحہ جعفری ضرور پکڑے گا. کیوں؟ میں نے آپ کو بتایا ہے نظام قرآن واحد حل ہے پوری دنیا پر حکمرانی کا. قرآن واحد حل ہے پوری دنیا پر سلطنت بنانے کا. قرآن واحد حل ہے، اور ان کافروں کا علاج صرف اور صرف جہاد ہے. میں نے آپ کو بتایا ہے، کوئی پکڑے یا نہ پکڑے، طلحہ جعفری ضرور پکڑے گا. یہ یاد رکھیے. واللہ حشر کا میدان ہوگا، جی ہمارا ہاتھ ہوگا، اور ہر اس بندے کا گریبان ہوگا جس نے قرآن کے خلاف. نہیں امام صاحب، ہم قرآن کے خلاف تھوڑی ہیں، ہم نظام مصطفیٰ کے خلاف تھوڑی ہیں. نہیں نہیں نہیں، جس نے ساتھ دیا. دیکھیں حدیث مبارکہ سنیں، سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جناب 3 لوگ ایک کام کے کرنے سے جنت میں گئے. کون کون؟ جس نے تیر بنایا جنتی، جس نے تیر چلایا جنتی، جس نے تیر تھمایا جنتی. ایک ہی کام ہوا ہے نا بھئی، تیر بنانے والا اور تھمانے والا جنت میں. کیوں؟ سرکار کی حدیث ہے بھائی، جس نے تیر بنایا جنتی، جس نے تھمایا جنتی، جس نے کافروں پہ چلایا جنتی. اب یہ تو جنت کا رخ ہے. جس نے کافروں کا ساتھ دیا، آپ سمجھ گئے؟ ہاں امام صاحب، ہمارے حکمران کافر تھوڑی ہیں. واہ بھائی واہ، قرآن کی بے حرمتی ہو گئی اور ہمارے حکمرانوں کے کانوں پر جوں تک نہ رہیں گی، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ کافر تھوڑی ہیں. ہاں بھائی نہیں ہے کافر، مسلمان ہیں. لیکن جس نے ان مسلمانوں کا ساتھ دیا کہ جو قرآن کے لیے نہ بولے، جس نے ان مسلمانوں کا ساتھ دیا، ابھی جملہ صحیح ہے، جس نے ان مسلمانوں کا ساتھ دیا کہ جنہوں نے مسجد میں گھس کر نمازیوں پر روزے کی حالت میں، 5ویں روزے کی حالت میں فائرنگ کروا دی، 24 مسلمانوں کو شہید کروا دیا. ان مسلمانوں کے حق میں جس نے ساتھ دیا، تو کوئی پکڑے یا نہ پکڑے، طلحہ جعفری پکڑے گا. کیوں؟ طلحہ جعفری نے بتایا ہے کہ واحد حل، اونچی بولو بھائی، واحد حل قرآن ہے. اس ملک کا، اس نظام کا، اس معیشت کا واحد حل. اور قرآن میں صاف صاف کہا گیا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. جو حضور کے خلاف جائے گا، جو حضور کے خلاف جائے گا، اللہ رب العزت اس ملک کی معیشت کو تباہ کر دے گا. آپ کی معیشت دیکھیں، وہ چاند پہ ہو رہی، وہ جاری. ہاں
افسوس ہوا کبھی اپنے ووٹ دینے پر؟ کریں بھائی کریں، افسوس کا مقام ہے، کریں افسوس کہ ہم نے کیوں ووٹ دیا ہے ایسے لوگوں کو جنہوں نے اس وقت اسلام میں اگر خودکشی حرام نہ ہوتی، اس وقت اسلام میں اگر خودکشی حرام نہ ہوتی، آدھا پاکستان خودکشی کر چکا ہوتا۔ میں ہوا میں بات کر رہا ہوں یا سچی بات ہے یہ؟ کیوں کر چکا ہو؟ اور وہ سب لوگ جو مر جاتے، اور بہت سارے لوگ خودکشی کر چکے ہیں، وہ جو خودکشی کر چکے وہ آپ کا میرا گربان نہیں پکڑیں گے۔ تم نے ایسے لوگوں کو تخت پر بٹھایا۔ تخت پر اگر قرآن ہوتا، تخت پر اگر قرآن ہوتا تو کسی کو خودکشی کرنے کی حاجت؟ یہ دین تو وہ ہے جو کتی کے بچوں کو بچا لیتا ہے، تو پھر انسان کی زندگی، اور پھر انسان وہ جو مسلمان ہو اس کی زندگی، مسلمان کی زندگی قرآن کے لیے کتنی اہم ہے، آپ کو اندازہ نہیں؟ تو آج یہ وعدہ کریں اپنے آپ سے، میں آپ سے ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا، آپ سے میں یہ نہیں کہوں گا مجھ سے وعدہ کریں، اپنے آپ سے یہ وعدہ کریں، اب ہم نے اگر زندہ رہنے کے لیے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سرخرو ہونے کے لیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ تھوبڑا دکھانے کے لیے اگر کچھ کرنا ہے تو اس کا واحد حل قرآن ہے۔ واحد حل کیا ہے؟ یہ زور سے یہ نعرہ ہونا چاہیے، واحد حل کیا ہے؟ اس ملک کی معیشت کا واحد حل، پوری دنیا پر حکمرانی کا واحد حل، چاند پر جانے کا فارمولا جی قرآن ہے۔ چاند پر کیا، چاند سے آگے بھی جا سکتے ہیں، لیکن درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا، یہ رسوائیاں ہمارے مقدر نہ ہوتی۔ تو آج اپنے آپ سے یہ وعدہ کر لیں، یار ہم نے کہیں نہیں جانا، جہاں قرآن وہاں ہم، جی۔ اور یہ حضرت علی کی سنت ہے، بولیں سبحان اللہ۔ جہاں قرآن گیا وہاں علی گیا، جہاں علی گیا وہاں قرآن گیا، یہ مولا علی کی سنت ہے کہ جہاں حق گیا وہاں علیزم کو اب ہم نے جوتے کی نوک پر رکھنا ہے، جی۔ وہ ساری تنظیمیں جو ہمیں قرآن سے دور کرتی ہیں، اعلانیہ یا غیر اعلانیہ، اشارتاً کنایتاً، جس انداز میں بھی جو ساری تنظیمیں ہمیں قرآن سے دور کرتی ہیں، ہم اب ان سے دور ہوں گے انشاءاللہ، کیونکہ انہوں نے ہمیں کچھ نہیں دیا سوائے رسوائی کے۔ اللہ رب العزت ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں نظام قرآن عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں تمام تر مفادات کو بالائے طاق رکھ کر قرآن کے لیے محنت اور قرآن کے لیے اپنی تمام تر توانائیاں صرف کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان